بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے۔ کتاب الدیات میں مختلف اعضاء کے دیات بتا رہے تھے جن کو انہوں نے مسائل کے عنوان سے ہمارے سامنے جو ہے کیا ہے جناب وہ ایک عنوان رکھا تھا۔ ان مسائل میں سے 8 مسئلے پڑھ چکے۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ 2 مسئلے یعنی 9واں اور 10واں تو مکمل پڑھیں گے اور 11ویں کا کچھ حصہ پڑھیں گے۔ تو مسائل آسان ہیں اور فقہی حوالے سے جو ہے کیا ہے کوئی دقت نہیں ہے، البتہ الفاظ کے حوالے سے تھوڑی بہت دقت ہے کیونکہ یہ عربی کے الفاظ ہیں، پھر ان کے جو ہے کیا ہے اردو کے الفاظ اگر کہیں تو شاید اردو زبان بھی نہیں سمجھیں گے، تو میں وضاحت کے ساتھ اس لفظ کی وضاحت کر دوں گا، باقی منو ان لفظ نہ بھی آئے تو وہ پھر آپ خود سوچ لیں۔ 9واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جناب وہ 2 ہڈیاں توڑ دے جن پر داڑھی اگتی ہے اور جن کے اندر منہ والی طرف اس میں نیچے والے دانت اور دانے لگتی ہیں، اب یہ ہیں لحیین۔ اگر کوئی شخص یہ لحیین کسی کی توڑ دے تو اس میں بھی اس کو جو کیا ہے پوری دیت دینی ہوگی، اس لیے کہ ہر وہ انسان کے اعضاء جو جوڑی جوڑی میں ہیں ان دونوں کو ختم کرنے سے پوری دیت دینی پڑتی ہے۔ اچھا، اب یہ لحیین کی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ لحیین کا اوپر والا حصہ جا کے کانوں کے ساتھ ملتا ہے اور نیچے والا حصہ جہاں آ کے جڑتا ہے اس کو ذقن بولتے ہیں۔ ذقن یعنی ٹھوڑی یا اس کو ٹھڈی بھی بولتے ہیں۔ یہ بالکل منہ کے نیچے جہاں سامنے داڑھی ہوتی ہے، نیچے والے ہونٹ کے بھی نیچے والی جگہ کو ذقن بولتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اس کی یہ دونوں ہڈیاں بھی توڑی اور ساتھ میں دانت بھی توڑے پھر تو 2 دیت ہوں گے، دانت والے الگ سے دیت ہیں اور ان ہڈیوں کے تو مکمل دیت ہے، مکمل انسان والی۔ پھر دانت بھی کتنے ٹوٹے ہیں؟ صرف سامنے والے نیچے والے 6 ٹوٹے ہیں، تو ان 6 دانتوں پہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب جو ہے کیا ہے وہ غالباً 600 دینار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر پیچھے والے میں جو ہے کیا 400 دینار ہوں گے، تو اس طریقے سے تو پھر ڈبل دیت ہو جائے گی۔ 10واں مسئلہ، کوئی کسی کی گردن توڑ دے۔ توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ٹوٹ گئی، جس طرف اس سے آپ جو ہے کیا ہلانا چاہیں وہ چلی جاتی ہے، سیدھی طرف اس کو کریں، الٹی طرف کریں، آگے پیچھے، ٹھیک ہے۔ یا ایسا ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو گئی، کسی ایک طرف مائل ہو گئی، تو کہتے ہیں اس میں بھی مکمل دیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اعضاء 2 ہیں تو ان کے دونوں پر مکمل دیت ہے، ایک پر آدھی، لیکن جو ڈبلنگ میں جوڑی میں نہیں ہے ہی ایک، جیسے زبان ہے گردن ہے، تو اس اکیلے کے ختم کرنے میں جو ہے کیا ہے وہ دیت دینی ہوگی۔ لیکن اگر ٹیڑھے ہونے کے بعد ہم اس کو پھر لے گئے ڈاکٹر کے پاس یا کسی ایسے کے پاس جو ہڈی وغیرہ کا کام کر، اس نے اس کو بالکل سیدھا کر دیا تو پھر عرش دینی ہوگی۔ کس کی؟ یہ مدت جس میں اس کی گردن ٹیڑھی رہی، فرض کریں 2 مہینے ٹیڑھی رہی، تو ہم اس کی عرش کا حساب پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، پھر ابھی بھی کہہ رہا ہوں، ہم بازار میں جائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی ایک عبد جس کی 2 مہینے گردن ٹیڑھی ہو اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ فرض کریں کہتے ہیں 1 لاکھ۔ اچھا، اگر یہی عبد جو ہے کیا ہے سیدھی گردن کے ساتھ ہے تو پھر کہتے ہیں 2 لاکھ، تو گویا کہ 1 لاکھ اور 2 لاکھ کی نسبت آدھے کی ہے، تو آدھی قیمت جو ہے کیا ہے وہ عرش کی صورت میں ہمیں دینی ہوگی۔ پھر چلتے ہیں 11ویں مسئلے کی طرف۔ فرماتے ہیں 11ویں مسئلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے دونوں ہاتھ کاٹ دے تو مکمل دیت دینی ہوگی، اور اگر ایک ہاتھ کاٹے تو پھر آدھی دیت دینی ہوگی۔ اچھا، پھر ایک ہاتھ میں تو جناب ناخن بھی ہیں، انگلیاں بھی ہیں، ہتھیلی بھی ہے، اور پھر کلائی بھی ہے، اور کلائی کے ساتھ کوہنی بھی ہے، تو
کہتے بھائی اگر ایک ساتھ توڑتا ہے کاٹتا ہے تو ایک ہی دیت ہے، لیکن اگر اس نے پہلے صرف ناخن نکالے ہوں اس کے کسی طریقے سے تو ناخن کی الگ سے دیت ہے، پھر انگلی کاٹی ہے تو انگلی کی الگ سے دیت ہے، پھر جو ہے کیا ہے ہتھیلی کاٹی ہے جناب اس جوڑ سے تو اس کی پھر الگ دیت ہوگی۔ تو وہ مجرم پر ہے کہ اس نے جرم ایک ہی دفعے میں سب کو ختم کر دیا، مثلا کندھے سے بازو قلم کر دیا تو کندھے سے بازو قلم کیا تو ایک ہی دیت ہوگی، یعنی آدھے انسان کی دیت، ٹھیک ہے، اور اگر دونوں بازو قلم کی ہیں تو پھر جو ہے کیا یعنی مکمل دیت دینی ہوگی۔ تو ابھی ہم تاسعۃ یعنی المسئلۃ التاسعہ، نواں مسئلہ اللحیین، لحیین کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں بفتح اللام، لحیین لحیین نہیں کر کے پڑھنا بلکہ لام کو فتح دے کے پڑھنا ہے، وہما یہ لحیین ہے کیا؟ الازمان یہ دو ہڈیاں ہیں، اللذان وہ دو ہڈیاں، یمبتو علی بشرتہما اللحیتو جن ہڈیوں کے اوپر چمڑی پر جو ہے کیا وہ داڑھی جناب وہ اگتی ہے، داڑھی نکلتی ہے، وَيُقَالُ لِمُلْتَقَاهُمَا اور کہا جاتا ہے اس چیز کو جو ان دونوں ہڈیوں کو جوڑتی ہے زکن بتحریک، کہتے ہیں زکن کر کے نہیں پڑھیں بلکہ زال بھی متحرک ہے، کاف بھی متحرک ہے، نون بھی متحرک ہے، اور حرکتیں بھی کون سی دینی؟ فتح والی۔ وَيَتَّصِلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اور ان دونوں ہڈیوں میں سے ہر ایک متصل ہوتی اوپر والی طرف سے بالعضن کان کے ساتھ، وَعَلَيْهِمَا اور انہی دو ہڈیوں پر نبات الاسنان سفلا نیچے والے دانت بھی ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا اگتے ہیں یا انسی ہڈی میں پیوستہ ہوتے ہیں۔ اذا قلع منفردین عن الاسنان جب ان دو ہڈیوں کو دانتوں کے علاوہ توڑا جائے، کاٹا جائے، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دانت باقی ہوں اور ہڈیاں ٹوٹ جائیں؟ بھائی نہیں، یعنی ہم فرض کریں گے کہ جس انسان کے دانت نہ ہوں، کہ لحیہ طفل جیسے چھوٹا بچہ جس کے ابھی دانت آئے ہی نہیں اس کی یہ دو ہڈیاں توڑی جائیں، وہ شیخ یا بوڑھا انسان، حالانکہ بوڑھا بھی خام کا کہتے ہیں، کبھی جوانی میں بھی دانت گر جاتے ہیں، شیخ کی جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ جس انسان کے دانت گر گئے ہیں چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو، الذی تساقطت اسنانہ وہ بوڑھا کہ جس کے دانت گر گئے ہیں۔ اب یہاں پر مذکر کے الفاظ بیان کر رہے ہیں، مونس کے بھی ہڈیوں کا یہی حکم ہے ادیتو، تو جناب یہاں پر مکمل دیت دینی ہوگی۔ وفیہما مع الاسنان اور اگر یہ دونوں ہڈیاں توڑی جائیں اور ساتھ میں دانت بھی توڑے جائیں تو دیتان اس میں دو دیت دینی ہوں گی، ایک دیت ہڈیوں کی دوسری دیت دانتوں کی۔ وفی کل واحد منہما نصف دیت منفردن ومع الاسنان بحسابہا۔ وفی کل واحد منہما اگر ان دونوں ہڈیوں میں سے کوئی ایک ہڈی توڑی ہے تو اس میں آدھی دیت دینی ہوگی منفردن جب وہ منفرد ہو، ومع الاسنان اگر اس کے ساتھ دانت بھی توڑے ہیں تو پھر بحساب الاسنان پھر وہ دانتوں والا حساب اس میں بڑھانا ہوگا۔ الحمدللہ نواں مسئلہ ہمارا ختم۔ اب چلتے العاشرتو 10ویں مسئلے کی طرف، فی العنق گردن کے بارے میں ہے۔ اذا کسر اگر کسر کہیں تو پھر جانی، کسر جب گردن توڑی جائے، خوب فصار اسور پھر وہ گردن اسور ہو گئی، اسور کا مطلب کہ اے مائلن یعنی جھک گئی کسی ایک طرف ٹیڑھی ہو گئی، ادیتو تو اس میں دیت دینی ہوگی۔ وکذا لو منع الازدراد اگر یہ گردن ایسے ٹیڑھی ہو گئی ہے کہ اب نگل نہیں سکتا کوئی چیز، منہ میں تو ڈالتا ہے لیکن گلے سے نیچے نہیں اترتی۔ ولو زال الفساد اگر یہ جو گڑبڑ ہو گئی تھی یہ ختم ہو جائے گردن والی، ورجع الی الصلاۃ اور یہ گردن پھر سیدھی ہو گئی، خوب فالعرش تو عرش دینی پڑے گی، لما بین المدتین جو ان دو مدتوں کے درمیان تھی، مثلا 2 مہینے 4 مہینے جو گردن خراب تھی۔ ولو لم یبلغ الاذى ذلك اچھا اگر یہ گلے کی تکلیف اس حد تک نہیں پہنچی، یعنی نگلنے سے رکاوٹ نہیں ہے
بل صارل اردرادو، بلکہ یہ نگلنا اور الالتفاتو اس شخص پر گردن ادھر ادھر موڑنا علیہ اسرن، یہ ذرا دقت ہوتی ہے، بالکل بند نہیں ہے. فالحکومت، تو بھی حکومت دینی ہوگی. تقریباً حکومت اور عرش ایک ہی معنی میں ہے. اشرتو جناب 11واں مسئلہ، فی کل من الیدین نصف دیت، دونوں ہاتھوں میں سے اگر کوئی ایک ہاتھ کاٹا گیا ہے تو آدھی دیت دینی ہوگی. سواء الیمین و شمال، ہمارے ہاں سیدھے اور الٹے ہاتھ میں کوئی فرق نہیں ہے. وحدھا، خوب جناب یہ ہاتھ کی حد کہاں تک ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ المعصم، معصم بکسر المیم، میم کو کسرہ دے کے پڑھیں، فسکون العین، پھر عین کو ساکن کر کے پڑھیں، ففتح الصاد یا ففتح الصاد، صاد کو فتح دے کے پڑھیں. باقی میم کا اعراب تو عوامل کے حساب سے ہوگا. وہو المفصل، یہ معصم وہی مفصل، مفصل یعنی جوڑ، الذی بین الکف والذراع، وہ جوڑ جو ہتھیلی اور کلائی کے بیچ میں ہے. وتدخل دیت الاصابع فی دیتها، انگلیوں کی دیت داخل ہو جائے گی اس ہاتھ کی دیت میں، حیث یجتمعان، جب ایک ہی مرتبہ ہاتھ کاٹے اور تو انگلیاں لازمی اس کے ساتھ چلی جائیں گی. وفی الاصابع، اور انگلیوں کی بھی دیت ہوگی، حیث تقطع وحدها دیتها، ٹھیک ہے، جب ان کو اکیلا کاٹا جائے تو ان کی دیت ہے وہی دیت الید. اگر پانچوں انگلیاں کاٹی گئی ہیں تو اس میں بھی دیت وہی ہاتھ والی ہے، یعنی آدھی دیت. فلو قطع آخر بقیت الید، اب اگر ایک نے جو ہے کیا ہے انگلیاں کاٹی ہیں، دوسرے نے آ کے ہتھیلی کاٹی، تو پھر فل حکومت خاصہ، تو دوسرے پر صرف حکومت ہوگی کہ ہتھیلی کے کٹنے سے ایک عبد کی کتنی قیمت کم ہو سکتی ہے، اس قیمت کم ہونے والی کی اصلی قیمت کے ساتھ نسبت سنجی کریں گے تو جتنا بھی تفاوت آدھے کا ہوگا، پونے کا ہوگا، وہی پھر عبد کی دیت میں ہم حساب لگائیں گے. وَلَوْ قُطِعَ مَعَهَا، اگر کاٹا جائے ہاتھ کے ساتھ، شیء من الزند، کلائی کا بھی کچھ حصہ، کہتے ہیں زند کو بفتح زا کو فتح دے کے پڑھیں. والمراد شیء من الذراع، زند یعنی یہی جو جوڑ جسے کہا جاتا ہے جو ہتھیلی اور کلائی کو جوڑتا ہے، کہتے ہیں کہ والمراد، کہتے ہیں یہ جوڑ تو کچھ ہے نہیں نا، کہتے ہیں مراد وہی کلائی ہے. لأن زند، اس لیے کہ زند کی جو وضاحت اللہ ما ذکر الجوہری، جیسے کہ جوہری صاحب نے اس کو ذکر کیا ہے، ہوا موصل و طرف ذراع بالکف، یہ وہ ملانے والی جگہ ہے جہاں پر ہتھیلی اور کلائی ملتی ہیں. وہ حکومت زائدۃ، کے ساتھ کلائی کا بھی کچھ حصہ کاٹا ہے تو کچھ اضافی مقدار میں آپ کو دینا پڑے گا، لیکن اضافی مقدار کو ہم دیت نہیں کہیں گے کیونکہ شریعت نے اس اضافی مقدار کو معین نہیں کیا. اللہ دیت الید، ہاتھ کا تو دیت ہے آدھی دیت. لما قطع من الزند، بھائی اضافی حکومت کیوں دے گا؟ اس لیے کہ اس نے اس زند اور کلائی کا بھی کچھ حصہ کاٹا ہے. اما لو قطعت من المرفق، لیکن اگر ہاتھ کو کاٹا گیا ہے کوہنی سے، او المنکب یا کندھے سے، فدیت الید خاصہ، تو صرف ہاتھ کا ہی جو ہے کہ دیت دینی ہوگی. والفرق، بھائی کیا فرق ہے؟ اگر کندھے سے کاٹا جائے تو آدھی دیت، اور اگر کلائی کا کچھ ٹکڑا کاٹا گیا تو آدھی دیت بھی ہوگی، مزید بھی کچھ دینا ہوگا. تناول الید لذالک حقیقت، بھائی لفظ ید جو ہے شامل ہو جاتا ہے لذالک، اس مرفق کو اور منکب کو حقیقت میں. وانفصالہ، اور جو ہے کیا ہے جناب یہ تینوں چیزیں ہیں، مرفق اور دو منکب یا کل واحد کہیں، یہ دونوں جو ہے کیا ہے ان کا جدا ہونا جناب اس مفصل سے، یہ جو جوڑ ہے یہ تو محسوس ہوتا ہے. تو نتیجے میں کہ اصل الید، جیسے اصل ہاتھ ہوتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی جیسے اصل ہاتھ جو ہے کیا ہے ایک ایسا جز ہے جو متصل ہوتا ہے بدن کے ساتھ اور مشتمل ہوتا ہے مفصل پر، لیکن وہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ مفصل والا ٹکڑا کچھ الگ چیز ہے. بخلاف ما اذا قطع شیء من الزند،
تو اصل ید تو یہ تھا کہ منکب سے بھی ہوتا تو یہ ایک ہی ہاتھ ہے، لیکن اگر اس کو کاٹا جائے جناب زند سے، یعنی کچھ کلائی کا بھی حصہ کاٹا گیا، فَإِنَّ الْيَدَ إِنَّمَا صَدَقَتْ عَلَيْهَا مِنَ الزَّنْد وَزَنْد، تو یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ بھائی اس شخص کا ہاتھ بھی کٹا ہے اور اس بیچارے کی کلائی کا بھی کچھ حصہ کٹ گیا۔ وَزَنْدُ مِنْ جِنَایَةٍ لَا تَقْدِيرَ فِيهَا، اور پھر یہ زند ایک ایسی جنایت ہے کہ جس کی شریعت نے کوئی دیت مقرر نہیں کی، فَيَكُونُ فِيهَا الْحُكُومَةُ، تو پھر اس زند والی جنایت میں حکومت ہوگی، کما فرق المصنف وغیرہ، جیسے کہ یہ فرق کیا ہے مصنف صاحب نے اور غیر مصنف صاحب نے۔ وَفِيهِ نَظَرٌ، فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ اگر ہاتھ کندھے سے کاٹا جائے تو اس کی ایک دیت ہے، اگر زند سے کچھ کاٹا جائے تو اس میں حکومت بھی، اس میں ہمیں اعتراض ہے۔ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قُطِعَتْ مِنْ بَعْضِ الْعَضُدِ، اور اسی جو ہے کیا ہے جناب زند کی طرح ہے، اگر فل کندھے سے ہاتھ نہ کاٹا جائے بلکہ کندھے اور کونی کے بیچ والا جو حصہ ہے اس میں سے کچھ حصہ کاٹا جائے، وہ فی العضدین، یا جو ہے کیا ہے کندھے اور کونی کے بیچ میں اگر یہ دونوں جو ہے کیا ہے بازو کاٹے جائیں تو یہاں بھی دیت دینی ہوگی، للخبر العام، اس لیے کہ وہ عام حدیث ہے کہ جو اعضاء جوڑی جوڑی میں ہیں اگر وہ دونوں کاٹے جائیں گے تو فل دیت دینی ہوگی۔ بثبوتھا للاثنین، دیت ثابت ہے دو اعضاء کے لیے، فیما فی البدن منہ اثنان، فیما ان اعضاء میں سے جو بدن میں دو ہیں، وقضا فی الذراعین، اور اسی طریقے سے اگر دونوں کلائیاں کاٹی جائیں تو بھی دیت مکمل دینی ہوگی۔ ہذا، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ عضدین میں بھی فل دیت ہے، ذراعین میں بھی فل دیت ہے، اذا قطع منفردین عن الیدین، جب ان کو ہاتھوں سے الگ کاٹا جائے، یعنی کیا، یعنی پہلے ہاتھ کاٹے گئے تھے تو ان کی دیت مل گئی، پھر ذراعین کاٹے گئے ان کی الگ دیت ہے، پھر عضدین کاٹے جائیں گے ان کی الگ دیت ہے، وَأَحْدُهُمْ عَنِ الْآخَرِ، اور ان دونوں میں سے ایک کو دوسرے سے الگ کر کے کاٹا جائے۔ خوب، یعنی کیا، یعنی ذراعین اور عضدین کو ایک ساتھ نہیں کاٹیں گے تو پھر دیت الگ الگ ہوگی۔ اب وہ انشاءاللہ پھر مزید یہ ہاتھ کے کاٹنے کے بحث اگلے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔